أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا سارے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان 5-7 منٹ کو بغور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ یہ جو چند جملے میری طرف سے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ آگے آنے والی نسل کو ایمان اور اعمال پر باقی رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بہت ساروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں حالیہ حکومت جو ہے کتنی حد تک کوشش کر رہی ہے۔ یہ بالکل صاف طور پر میں کہہ دوں کہ دشمن اسلام کی 70 سالہ کوشش کا آپ اس سال یعنی 2023 سے اجرا ہونے والا ہے۔ یعنی 70 سال سے جو دشمنان اسلام کی کوشش تھی کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، وہ کوشش ظاہری طور پر عبور کرنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کوششوں کو ناکام ہم کیسے کر دیا جائے۔ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی دیکھنے کے اعتبار سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے اور سننے کے اعتبار سے اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس کا رخ بھی ایک سکے کے 2 شکلوں کی طرح ہے۔ ایک شکل جس طرح ہم ایک فائدہ مند رخ ہے، ایک دوسرا نقصان والا رخ ہے۔ فائدہ مند رخ حکومت یہ پیش کر رہی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے پڑھنے والا ہر بچہ یعنی سلیبس اسکول کے اندر ایسے بنائے جائیں، پڑھنے والا ہر بچہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لائر بنے گا، جج بنے گا، جو فلاسفر بنے گا اور نہ جانے اور کون سی ڈگریاں حاصل کرے گا۔ لیکن اس کا نقصان دینے والا دوسرا رخ یہ ہے، جو ہر بچہ جو اس پالیسی کے تحت جو اسکول کے اندر پڑھائی حاصل کرے گا، وہ بچہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے کہ حکومت نے یہ بل پاس کر لی ہے، اس کو رائج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، سلیبس بھی تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا اس کے بعد سال اس کو سلیبس کو بھی عام کیا جائے۔ مختصراً میں عرض کر دوں، ان حکومت کی طرف سے ہر اسکول، چاہے گورنمنٹ اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، اسلامک اسکول ہو، اسکول جو حکومت کے انڈر میں چل رہی ہے، ہر اسکول کے اندر میوزک ضروری ہے، ہر اسکول کے اندر یوگا ضروری ہے، ہر اسکول کے اندر وندے ماترم کا ترانہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو بت بنانے کا طریقہ بتایا جائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شریعت کے خلاف امور ہیں جس کو اسکول میں سکھانا ضروری ہے۔ ان باتوں کا امتحان بھی ہوگا، ان کو امتحان دینے کے بعد ہی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور سلیبس کے اندر ایسے مضامین کو داخل کیا گیا ہے جو تاریخ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ بچوں کے عقیدے کو چھینا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے مختصراً میں یہ عرض کر دوں، مثال کے طور پر پچھلی تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، اس کو ایک دوسرا رخ دیا جائے کہ مسلمان پہلے ہی سے قوم و ملت پر ظالم ہیں، مسلمانوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، فلاں چیزیں تاریخ کو بدل کر پیش کرنا۔ اور دوسرا رخ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں نے ملک کے اندر ساری چیزوں کو رواج دیا، یعنی پہلے مسلمان آئے، یہاں پر قیام کیا، یہاں پر اسلام کو رواج دیا، ان ساری باتوں کو روکنے کی بھی کوشش اور سازش کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عقیدے کے اعتبار سے بالکل ایسا انہوں نے نام دیا ہے کہ اگر ہم اس کا انکار کریں تو دشمن وطن کہا جائے گا، دیش دروہی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے نام دیا ہے ورلڈ انڈین نیشن، یعنی ہندوستان کا پرانا طریقہ انہوں نے نام دیا ہے۔ اس کے لیے مختصر ہمارے لیے کیا راہ عمل ہے، جو پورے ہندوستان کے اکابر علماء کی کوشش کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہمارا مکاتب ہے۔ وہ تو سلیبس داخل کریں گے، پڑھائی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی۔ سب سے پہلا مقام ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول کو قائم کریں، تاکہ ہمارے اسکول ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، ہم جیسی تعلیم دیں گے انشاءاللہ بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسلامک اسکول کا قیام کریں، ان کا سلیبس پڑھائیں گے ضرور، لیکن ہم اس کی پیڈاگوجی الگ کریں گے۔ پیڈاگوجی کہتے ہیں طریقہ تعلیم کو بدلنا۔
हुकूमत ने इसकी इजाजत दी है पेडागोजी बदलने की, तरीके तालीम को बदलने। उसके सवाल जवाब तो हम उसी पढ़ाएंगे, वही इम्तिहान लिखेगा बच्चा, लेकिन तरीके तालीम अलग होगा। इसके लिए जो जो इस्तिताअत रखते हैं अपने इलाके में जहां पर खिदमत कर रहे हैं, मोतबर जिम्मेदारों को जो ईमान पर कायम रहकर दीन की खिदमत कर सकते हैं, और ऐसे जिम्मेदारों का वास्ता लेकर अपने साथ लेकर स्कूल का क़याम करना। और दूसरा, इसकी इस्तिताअत नहीं है हमारे अंदर तो मकातिब को मजबूत करना। इसलिए कि जिस तरह मकातिब के सिलसिले में बहुत सारी बातें माशाल्लाह बहुत कीमती बातें हैं, मैं मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं, मोहल्ले के हर बच्चे पर हमारी निगाह हो, उसका मुस्तकिल बायोडाटा बनाया जाए, हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है। इंशाल्लाह हो सकता है कि उलमाए हिंद की तरफ से ऐसा निसाब भी बनाया जाए, जो निसाब स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके खिलाफ हमें इस्लाम की तालीम बच्चों को कैसा दिया जाए, इसके लिए पूरे तौर पर हमको तैयार होना है। अब वो वक्त नहीं है कि हम मकतब में जैसे पढ़ाएं और निकल जाएं, अब वक्त है कि अपने ईमान, अपने आमाल, अपने मोहल्ले के बच्चे बदले आने वाली नस्ल को हमें दीन और ईमान पर हिफाजत करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मौलाना खालिद बेग दामद बरकातुहुम जो हमारे टुमकुर के हैं, उनकी मेहनत रही है, कोशिश रही है, मेहनत काम कर रहे हैं। मुख्तसरन वो ये कह रहे हैं, आप आलिम हैं, हाफिज हैं, मुफ्ती हैं बोलकर इत्मीनान से ना बैठो, ये वक्त दूर नहीं है। 10 साल 12 साल के अंदर हम वो दिन देखने, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए कि हम आलिम हैं, हम अपने बच्चों की ईमान और अमल की हिफाजत करेंगे, ये सोच कर ना बैठे। इसलिए कि ऐसा सिलेबस आने वाला है बेशऊरी के तौर पर, यानी बगैर शऊर के हमारे खुद बच्चे ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उलमा, हुफ़ाज़ जहां जहां जैसी खिदमत कर रहे हैं और जिम्मेदार भी मकातिब पर खास तौर से तवज्जो दे। ये थी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से। और दूसरा एक अहम मसला है जो हमारे उलमा हुफ़ाज़ जो आलिम बने, हाफिज बने और SLC नहीं किए, हुकूमत आगे आने वाली है, बहुत सारे कानून हैं, SLC की सर्टिफिकेट ना हो तो एक तो ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, बहुत सारे कानून वो लागू कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि जो SLC नहीं पढ़ा, जिसके पास SLC नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा है गोया कि ढेर चमार की तरह, उसका माशरे में कोई हक ही नहीं, वोट भी हमारा छीन सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बहुत सारे अब ऐसे मौके हमारे जमीयत उलमा की तरफ से भी निकाले गए हैं, तो और इसके अलावा बहुत सारे उलमा ने इसकी फिक्र करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से भी इसकी खास कर तो कोशिश की जा रही है कि हमारे फारिगीन को और जो SLC तक नहीं पढ़े हैं उनको SLC का इम्तिहान दिया जाए। उसके अलग अलग तफसीलात हैं, अब वो मौका नहीं है, इसीलिए जरूरी है। और जो SLC किए हैं उनके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। मैं ये मुख्तसर मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए अपनी डिग्री का इजहार कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी शौक आए। आप जो आलिम बने, हाफिज बने, आपका मकाम दुनियावी एतबार से भी इतना है जितना BA और MA का मकाम है। इसलिए कि जो दारुल से पढ़े हैं वो BA का मकाम रखते हैं, जो देवबंद से इसे नदवे से पढ़े हैं BA की डिग्री का मकाम रखते हैं। अब इसके अलावा हमें जरूरी है कि जो SLC पढ़े हैं वो PUC का इम्तिहान लिखे। उसके अलावा भी हम ये कर सकते हैं, MA और BA का भी एग्जाम देख सकते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इसका फासिलाती तालीम जिसे कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसकी भी हम तालीम हासिल करें। उसके अंदर BA MA, उसके अंदर उर्दू का मास्टर डिग्री करने की होती है। हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए कि हम उर्दू अदब से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, तारीख से बहुत ज्यादा हमें लगाव है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से वो इम्तिहान दे सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा इन उर्दू, ये भी इम्तिहान है, ये भी बहुत सारी इसका हुकूमत के अंदर इसका दखल है। उसके अलावा हमें आगे बढ़कर और उर्दू के अंदर और अरबी के अंदर बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, उसका कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसाल के तौर पर आपके लिए कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम से दारुल शाह में होते हुए मैंने आलमीन कॉलेज में दाखिला लिया, BA मुकम्मल किया। उसके बाद MA के लिए मैंने फिर दारुल देवबंद के अंदर 1 साल तालीम दौरे हदीस मुकम्मल की। फिर वापसी के बाद मैंने आलमीन कॉलेज के अंदर MA मास्टर डिग्री की। फिर दिल्ली के अंदर क्या है डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा इन उर्दू किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीम भी आगे अभी भी जारी है, मेरी तालीम अभी भी जारी है। मैंने परसों फिर एप्लीकेशन पुर किया है केसेट एग्जाम कहते हैं, कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये बहुत सारा मकाम रखता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर की डिग्री है, इसको स्टेट कर्नाटक बोर्ड से भी आगे मकाम रखता है।
آپ حضرات اس کی بھی فکر کریں، اور جو اس کا شوق رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ رابطہ کریں. میں کبھی بھی آپ حضرات کو اس کی طرف راغب کروں گا اور اس کی طرف رائے مشورہ انشاءاللہ دوں گا. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے MLC آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے مختصراً، جو حکومتی لائن سے جاتے ہیں، اس کا ایک الیکشن ہوتا ہے. ہمارا بھی ایک مقام ہے. میں اس لیے آپ حضرات کو ہمارے علماء جو فارغ ہیں، چاہے وہ سبیل الرشاد سے ہو، شاہ ولی اللہ سے ہو یا مسیل العلوم سے ہو، یہ ہماری عالمیت کی سند ایک مقام رکھتی حکومت کے درمیان. MLC الیکشن کے لیے ہمارا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جس طرح پوسٹ گریجویشن MA ڈگری فلاں کر کے رہتے ہیں، ان کے لیے MLC کے ایگزام کے لیے MLC کے الیکشن کے لیے ان کو حق بنتا ہے. اسی طرح ہمارے فارغ علماء کے لیے بھی حق ہے کہ وہ MLC کا الیکشن کے لیے اپنا ووٹ ڈال کر صحیح آدمی کو ہم لا سکتے ہیں. اسی لیے آن لائن اب اپلیکیشن جاری ہے، اس کا بھی انشاءاللہ رابطہ کریں، اسے بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو موقع دیا جائے گا. یہ بھی ایک الیکشن کے سسٹم میں یہ بھی ہمارا ایک مقام رکھتا ہے، اس کا بھی کام کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے علماء نے کی، ہمارے حضرت محتم صاحب بھی کہیں، اور انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی اور سرپرست بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے فرمائیں گے. میں اس سے زیادہ اور ایک مضمون ہے، ایک بات یہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بہت ساری راہیں ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان SLC پڑھ کر PUC پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو دیکھنے میں اچھے خاصے ہیں. PUC پڑھے ہوں کو پولیس کے اندر کیا مل سکتی ہے؟ ڈیوٹی مل سکتی ہے. نوجوانوں کو دیکھیں، تلاش کریں جو خدمت کر رہے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی پڑھائی کے بارے میں جانیں اور سوچیں، ان کو فکر دلائیں. اگر وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں فکر کریں. اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سلائی کرنا چاہیں اور جو پینٹنگ کرنا چاہیں، اس کے لیے 3 مہینے کا کورس بھی ہے. شیموگا کے اندر اس کا سینٹر ہے، اس میں بھی ہم نوجوانوں کو داخل کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت ساری راہیں ہیں جس کو ہم اپنی قوم و ملت کی حفاظت کے لیے اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اور ہمارے ملک میں ہمارا ایک سکہ جمانے کے لیے، جس طرح غیر اوقاف ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ان کارروائی اور ان کے ان پروپیگنڈے پر پانی پھیرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.